اپنی ملکیت کو ظاہر اور قدرت کو ظاہر کرنے کے بعد پکار کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن لوگوں کا حق میں اللہ نے عطا کرنا ہے، جن لوگوں کا حق میں اللہ نے عطا کرنا ہے۔ آپ یہ تو ذہن میں رکھیے کسی کا کوئی حق اللہ پر نہیں، اس کی طاقت، اس کی بادشاہت، اس کی قدرتیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی ذمہ نہیں ہے، لیکن باوجود اپنی قدرتوں کے وہ اپنی کریمی اور اپنے فضل، اپنی خاص رحمت سے یہ پکار کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ کہ حقہم علی اللہ، ان کا حق ہے اللہ پر وہ کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے حضرت آدم سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک ساری کائنات اللہ کے دربار میں موجود ہے، نبی بھی موجود ہیں، ولی بھی موجود ہیں، شب زندہ دار بھی موجود ہیں، تہجد گزار بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء، ساری کائنات کیا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ بھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات بھی موجود ہیں، ساقی کوثر بھی موجود ہیں، شافی معشر بھی موجود ہیں، شاہد و مبشر، سراج منیر، نذیراً داعیاً الی اللہ، آمنہ کے لال بھی موجود ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے این الناس حقہم علی اللہ، وہ لوگ کہاں ہیں جن کا مجھ اللہ پر حق ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم محشر میں وہی لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے جن لوگوں نے اپنا حق دوسروں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہوگا۔ کوئی نہ کھڑا ہوگا، کوئی نہ اٹھے گا، کسی میں ہمت اور جرأت نہ ہوگی، کسی کی طاقت نہ چلے گی، اس لیے کہ وہاں نہ رشوت کام آنے والی ہے۔ وہ دربار تو ایسا ہے جہاں رشوت کام آنے والی نہیں، جہاں قوت کام آنے والی نہیں، جہاں ضمانت کام آنے والی نہیں، زبردستی سفارش کرنے والے کی شفاعت کام کرنے والی نہیں، وہاں کام آنے والی ہے تو صرف اللہ کی رحمت کام آنے والی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنا حق، اپنا بدلہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہوگا، اور یہی وہ لوگ ہوں گے شرک کے بعد، شرک نہ کرنے کے بعد جنہوں نے یہ عمل کیا ہوگا، اللہ ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے بغیر حساب کے انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حساب بھی نہیں لیا جائے گا، ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی جب اس سے غلطی ہو جائے، کسی کو ناحق اس نے کچھ کہہ دیا، اس کے منہ سے گالی نکل گئی، اپنے بڑے پر اس نے اس کی بے ادبی کر ڈالی، اپنے چھوٹے پر اس نے ظلم کر لیا، کسی کے ساتھ اس نے خیانت کر دی، بددیانتی کر دی، کسی پر اس نے تہمت لگا دی،
پھر اس کے دل نے یہ تسلیم کیا، ہائے میں نے تو اللہ کے دربار میں کھڑے بھی ہونا ہے، میں نے تو اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ اور جسے اللہ یہ ڈر دے دے، خدا کی قسم اس سے بڑی اللہ کی رحمت کوئی نہیں۔ جن کا ضمیر سو جائے، جن کا ضمیر مردہ ہو جائے، اللہ کے سب سے بڑے عذاب کی ایک صورت اس پر یہ بھی ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پر بھی فخر کیا کرتا ہے۔ خطا کر بیٹھا پھر اس پر فخر کرنے لگا۔ غلطی کر کے فخر کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اور غلطی کر کے اس پر نادم ہونا بندہ رحمان کا کام ہے۔ ہاں، یہ رحمان کے بندے کا کام ہے، شیطان کا کام ہے۔ وہ فخر کیا کرتا ہے، وہ اکڑتا ہے، وہ اپنا تکبر دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کو لے جاؤں گا، ان کے بابا آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، میں ان سب کے سب کو گمراہ کر کے جہنم کی وادی میں لے جاؤں گا۔ لیکن جو رحمان کے بندے ہوں